قرآن و سنت اور فقہا کے اتفاق کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ انسان جب اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں اپنی عمر کی شروعات میں نمازوں کے اندر غفلت برت چکا ہو اور نمازوں کے اندر لاپرواہی کر چکا ہو اور نمازیں چھوڑ چکا ہو اور بعد میں چل کر اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی ہو، تو اب اس کے لیے سب سے پہلے یہ لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کی چھٹی ہوئی نمازوں کا محتاط حساب لگا کر ان کی قضا کرے۔ بلکہ امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر نمازی بغیر کسی عذر کے چھوڑی تو سب سے پہلے ان کی قضا کرے، صرف ضروری حاجتوں کا وقت اس سے مستثنیٰ ہے، یعنی اپنا سارا وقت اپنی زندگی کی چھوٹی ہوئی نمازوں کی پورا کرنے میں گزارے۔ البتہ فقہاء احناف جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی وسعت کی حد ہی کا مکلف ہے، اس لیے قضا نماز پڑھنے میں اتنی تاخیر تو جائز ہے کہ جو انسان کو اس کی معاشی حاجات اور دوسری ضروریات کے لیے درکار ہوتی ہیں۔ اور علماء نے اس کی آسان صورت یہ بتائی کہ سب سے پہلے انسان اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کا حساب لگا لے کہ مجھے نمازیں پڑھنی کتنے سال کی ہیں، کتنی نمازیں میری چھوٹی ہوئی ہیں، اور ان کو کسی ڈائری کے اندر تحریر کر لے، اس لیے کہ لکھی ہوئی چیز کو ترتیب سے پڑھنا آسان ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک صورت یہ بتائی کہ آدمی ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لے، بھائی فجر کے ساتھ فجر پڑھ لے، ظہر کے ساتھ ظہر پڑھ لے، اس طریقے سے دوسری نمازوں کے ساتھ دوسری نمازیں ادا کر لے، تو ایک دن میں 5 نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ البتہ اگر وقت زیادہ ہو تو انسان زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے کہ بھائی ایک دن کی فجر کی نماز کے ساتھ کئی دن کی فجر کی قضا نماز پڑھ لی، یا پھر دن میں یا رات میں کوئی گھنٹہ یا 2 گھنٹے یا آدھا گھنٹہ ایسی متعین کر لے کہ بھائی ان میں مجھے نماز ہی پڑھنی ہے۔ اس لیے کہ آدمی جب نمازیں پڑھنی شروع کرتا ہے تو شیطان کبھی کبھی سستی میں لے آتا ہے، پھر انسان کو آدمی پھر اس میں غفلت برتنی شروع کر لیتے ہیں۔ اس لیے علماء نے یہ فرمایا کہ انسان ان چیزوں کو تحریر کر لے، لکھ لے کہ ہاں بھائی اتنی نماز میں پڑھ چکا، اتنی نماز میری باقی ہے۔ اس لیے کہ اگر بعد میں سستی بھی پیدا ہو جائے، پھر بعد میں یاد آ جائے کہ یار میں نے تو نمازیں پڑھنی شروع کر دی تھی، تو پھر نمازیں پڑھنی وہیں سے شروع کر دیں، چونکہ وہ چیز لکھی ہوئی ہے، اس لیے اس کی تعداد کو پورا کرنا آسان ہوگا۔ اس لیے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، نمازوں کے اندر بالکل غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ زندگی کی چھٹی ہوئی نمازوں کے قضا کرنے میں اپنا اکثر وقت صرف کر دینا چاہیے، اور آئندہ بالکل یہ وعدہ اپنے آپ سے کر لینا چاہیے کہ میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ نماز چھوڑنے کی تو گنجائش شریعت اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ آدمی کا نماز چھوڑ دینا ایسا ہے جیسے اس نے کفر کیا ہو۔ تو اس لیے نماز کے چھوڑنے کی بالکل گنجائش نہیں، اس لیے اپنی نمازوں کو اہتمام کے ساتھ ان کے اوقات میں ادا کیا جائے۔ جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کی قضا کرنے میں جلدی کی جائے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج ہیں ہم کل نہ ہوں، تو اس لیے اس میں بالکل لاپرواہی سے کام نہ لیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔